محمد صلی علی رسول کریم۔ عدت کے مسائل۔ اگر کسی عورت کا نکاح ہو چکا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوتی، اچانک کسی حادثے میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، نکاح ہو چکا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں یہ عورت جو ہے یہ عدت گزارے گی، یہ عدت گزارے گی اور 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ اگر انتقال شوہر کا ہوا ہے چاند کی پہلی تاریخ کو، پھر تو مہینے کے حساب سے عدت گزارے گی، یعنی جو مہینے آئیں گے خواہ وہ 29 کا ہو خواہ وہ 30 کا ہو، اور 10 دن اوپر۔ اور اگر بیچ میں کسی تاریخ میں انتقال ہوا ہے تو پھر 130 دن پورے کرے گا، اس طرح سے عدت گزارے گا۔ اور یہ عورت جو ہے اپنے مرحوم شوہر کی وراثت میں حصے دار بھی ہوگی۔ اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی اور طلاق کی عدت گزار رہی تھی، اسی دوران شوہر کا انتقال ہو گیا، یعنی جس نے طلاق دی تھی اس کا انتقال ہو گیا، تو اب وہ کون سی عدت گزارے؟ تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر یہ عورت حاملہ تھی، امید سے تھی، تو پھر عورت کے انتقال کے شوہر کے انتقال کے بعد جب بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ شوہر کے انتقال کے 2 دن بعد یا 1 دن بعد بھی اگر بچے کی ولادت ہو گئی تو اس کی عدت ختم ہو گئی۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ شوہر نے اس کو طلاق رجعی دی تھی، یعنی 1 طلاق دی تھی، تو ایسی صورت میں اس کی طلاق والی عدت جو ہے وہ ختم، نئے سرے سے اب وفات والی عدت یہ گزارے گی، نئے سرے سے، یعنی 4 مہینے 10 دن یہ گزارے گی۔ اور اگر اس نے طلاق بائن دی تھی تو پھر ایسی صورت میں جو دونوں عدتوں میں لمبی عدت ہوگی وہ گزارے گی۔ اگر شوہر نے اسے طلاق بائن دی تھی، طلاق بائن سے نکاح فوراً ختم ہو جاتا ہے اور یہ عدت گزار رہی تھی، اب اس کا انتقال ہو گیا تو جو عدت لمبی ہوگی وہ گزارے گی، یعنی ایسی صورت میں یقیناً وہ عدت جو وفات والی ہے وہ لمبی ہے، تو لہٰذا یہ وہ عدت گزارے گی۔ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور عورت جو ہے وہ اس وقت جب میت اس کی لیے جا رہی ہوتی ہے تو یہ عورت اگر گھر کے دروازے سے باہر نکل جائے تو اب اس کی عدت نہیں ہوتی۔ یہ ایک مشہور ہے لوگوں میں یہ بات، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک جاہلیت کی رسم ہے۔ عدت جو ہے وہ قرآن کا حکم ہے، والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ عدت میں یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ عورت گھر کے ایک کمرے میں بند رہے، ایسا کچھ نہیں، وہ پورے گھر میں جیسے نارمل زندگی گزارتی ہے اس طرح سے زندگی گزارے گی، گھر کے کام کاج کرے گی، لیکن زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی۔ مثلا چوڑیاں پہننا ہیں،
زیور پہننے ہیں، لونگ پہننے ہیں، کانوں میں بالیاں پہننی ہیں، یا اور جو اس طرح کے اور کپڑے، نئے کپڑے، رنگدار کپڑے، ایسے، پھر سرما لگانا اور پان کھانا جس سے ہونٹ لال ہوں، اور لپسٹک لگانا، میک اپ کا جتنا بھی سامان ہے، سر میں تیل لگانا، کنگھی کرنا، سرما لگانا، گھر سے باہر نکلنا، یہ سب چیزیں منع ہیں۔ لیکن اگر چونکہ وقت زیادہ ہے، سر میں کبھی درد ہے، تو ایسی صورت میں تیل لگا سکتی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ نوبت نہ آئے۔ اسی طرح کبھی کبھی موٹے دندانوں والی کنگھی وہ کر سکتی ہیں، اور اگر آنکھ میں تکلیف ہو گئی، سرما لگانے کی نوبت آ رہی ہے، تو رات کو لگائیں اور صبح کو اس کو صاف کر دیں۔ گھر سے باہر نہیں نکلنا، لیکن علاج معالجے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے جو ہے جا سکتی ہیں۔ اور اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، اور کہیں سے اس کو کوئی آمد بھی نہیں ہے، اور بچوں کا ساتھ ہے، تو ایسی صورت میں وہ جا سکتی ہے، نوکری کر سکتی ہے، اور کوشش کرے کہ رات کو گھر میں آ کر کے رہے۔ تو یہ مسائل اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ اے اللہ، ہماری اس نماز کو زندگی بھر کی پہلی تمام نمازوں کو، دیگر تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما۔ اے اللہ قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو عبادات میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آج سے اعتکاف شروع ہو رہا ہے۔ اے اللہ، دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مسلمان مرد عورتیں اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے ان کا اعتکاف میں بیٹھنا قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ قبول فرما لیجیے، اس عمل کو اپنی رضا کا ذریعہ فرما دیجیے، اپنے قرب کا ذریعہ فرما دیجیے۔ اے اللہ لیلۃ القدر کے حصول کا ذریعہ فرما دیجیے۔ اے اللہ، آج سے آخری عشرہ شروع ہوگا، اور آخری عشرے کی تاخراتوں میں سے پہلی تاخرات ہوگی۔ اے اللہ، اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دی۔ ہم سب کو لیلۃ القدر کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرما دی۔ پوری امت کو لیلۃ القدر والی نعمت سے مالا مال فرما دی۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس ماہ مبارک میں اور پھر پوری زندگی ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے۔ مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما دیجیے۔ انہیں مکمل فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔